अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाद अलियम मज़हर अल-अजाइब तजिदहु औनन लका फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अली। करबला मौला 7 मुहर्रमुल हराम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह। आइए करबला मौला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए, सीने पे हाथ रख के दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराबे करबला करने की नीयत से आइए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा सय्यिदते निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़्लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़्फ़ैन, अस्सलामु अलैका या क़मरल अशीरा, अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। करबला मौला की पाक सरजमीन पर खुशामदीद। आज 7 मुहर्रमुल हराम 1442 हिजरी 27 अगस्त
جمعرات شب جمعہ آج کا دن ویسے بھی جمعرات کا دن ہے اور ساتھ میں محرم کی چاشنی، عجیب رکت ہے، عجیب حسرتیں ہیں اور کربلا کی یادیں، کربلا کی تڑپ، کربلا کی محبت ہمارے اوپر طاری ہے۔ کہیں پر علم نکالے جا رہے ہیں، کہیں پر جناب قاسم علیہ السلام کی مہندی کی تیاری ہے، اور یہ سب چیزیں ایک ساتھ مل کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مواسات، مودت، عقیدت اور جناب امام حسین علیہ السلام پر فدا ہونے کی ہمیں آمادگی کرنے پر آمادہ کر رہی ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام پر ویسے ہی فدا ہیں اور ساتھ میں امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس پر ہم محرم کی کیفیت سے، محرم کی مناسبت سے ایک خاص احساس رکھتے ہیں۔ محرم یاد کربلا ہے، محرم یاد مدینہ ہے، محرم یاد مکہ ہے، محرم یاد انبیاء ہے، محرم حق و حقانیت مذہب اہل بیت علیہم السلام کی یاد ہے، محرم کربلا کی یاد ہے، محرم امام حسین علیہ السلام کی یاد ہے۔ محرم ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام، نواسۂ رسول، سبط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے بیٹے نے کس طریقے سے قربانی دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ و منقبت خان سمر عباس صاحب سندھ سے۔ السلام علیکم۔ یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلا معلیٰ میں بین الحرمین امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ ہیں۔ چاہوں گا اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ ذکر کر کے مومنین کے دلوں کو سکون پہنچائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ السلام علیکم ابا عبداللہ۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کربلا ٹی وی کا، کربلا ٹیم کی پوری ٹی وی کا، کربلا ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً جاوید بھائی کا، جاوید مرزا بھائی کا سلامت شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ جنہوں نے مجھے ٹائم دیا اور لائیو دیا ہے۔ اس وقت کربلا معلیٰ میں میری آواز سنی جا رہی ہے۔ سب مومنین کو، سب کو، ساری دنیا میں جہاں جہاں مومنین رہتے ہیں، خصوصاً پاکستانی بھائی جو دیکھ رہے ہیں پروگرام، آپ کو سلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام مولا علی علیہ السلام مدد۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، آپ نے شرکت فرمائی۔ بسم اللہ کیجئے۔ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے جن جن کی دعائیں میرے ذمے ہیں، خالق مالک آل محمد کے صدقے ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج 8 محرم کی رات ہے، کیونکہ سادات کے بچے پیاسے ہیں کربلا معلیٰ میں۔ آج سادات کے جو خیمے اتار لیے گئے، تو اس حوالے سے میں غازی عباس علمدار کے کچھ شعر پڑھنا چاہتا ہوں نوحے کے۔ عنایت ہو، بسم اللہ کیجئے۔ مرو رہی ہے زینب کو یوں بتا کے، کلثوم رو رہی ہے زینب کو یوں بتا کے، بازو قلم ہوئے ہیں، بازو قلم ہوئے ہیں عباس باوفا کے، کلثوم رو رہی ہے زینب کو یوں بتا کے۔ اور آسان نہیں تھا اتنا دریا سے پانی لانا، آسان نہیں تھا اتنا دریا سے پانی لانا، فوج
یزیدیت کے، فوج یزیدیت کے پہرے ہٹا ہٹا کے کلثوم رو رہی ہے، زینب کو یوں بتا کے کہ تم دیکھنا کہ پانی ارے لائے گا غازی کہہ کر، تم دیکھنا کہ پانی لائے گا غازی کہہ کر، خیموں میں ایک بچی، خیموں میں ایک بچی ہے منتظر چچا کے، کلثوم رو رہی ہے، زینب کو یوں بتا کے کہ غازی کی لاش ہے آئی خیمہ گاہ میں، غازی کی لاش ہے آئی خیمہ گاہ میں، اہل حرم یہ بولے، اہل حرم یہ بولے، آنسو بہا بہا کے کلثوم رو رہی ہے، زینب کو یوں بتا کے۔ اور آپ کے سامنے ایک درد بھرا شعر ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک 4 سالہ بچی غش کھا کے گر گئی ہے، ایک 4 سالہ بچی غش کھا کے گر گئی ہے، شبیر رو رہے ہیں، شبیر رو رہے ہیں، جس کو گلے لگا کے کلثوم رو رہی ہے، زینب کو یوں بتا کے دریا کنارے محسن مارا گیا ہے غازی، دریا کنارے محسن مارا گیا ہے غازی، کہ ماتم کریں سمرب، ماتم کریں سمرب، فرش عذاب بچھا کے کلثوم رو رہی ہے، زینب کو یوں بتا کے۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ مولا آپ کو جلد کربلائے معلیٰ لے کر آئیں تاکہ آپ ہمارے چینل امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل میں آئیں، مولا کا ذکر کریں، بین الحرمین میں جب بھی آئیے گا ہمارے پروگرام کو نہ بھولیے گا۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیشہ سرخرو رہیں۔ دعا گو ہوں مولا آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں، مشکلات دور فرمائیں، جلد کربلائے معلیٰ آنا نصیب ہو، اور امام حسین علیہ السلام آپ پر اپنی خصوصی التفات سے آپ کو بہرہ مند فرمائیں۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان سمر عباس صاحب سندھ سے، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ بہت پیاری آواز، بہت پیارا کلام اور ذکر اہل بیت علیہ السلام جس طریقے سے بیان کیا، مولا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ ہمارے دوست جانتے ہیں کہ کربلائے معلیٰ میں جس طریقے سے محبت اہل بیت علیہ السلام رکھنے والے دوست شریک ہوتے ہیں،
وہ اخلاص کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور ان کا یہ اخلاص اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ وہ اہل بیت علیہم السلام سے اپنی دل کی کیفیت کو اشعار کی زبان میں محبت اہل بیت علیہم السلام کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ مصیبت کے دن چل رہے ہیں، اور ان مصیبت کے دنوں کے اندر مولا نے توفیق عطا فرمائی ہے ہمیں کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرنے کے لیے مومنین کو دعوت دے سکیں، اور یہ دعوت ہمارے لیے ذکر اہل بیت علیہم السلام کرنے کے لیے بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑا احترام ہے۔ اہل بیت علیہم السلام اگر نہ چاہیں تو ہم یقین جانیے ان کے توسل کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ بین الحرمین میں ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کو ندا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، ہر چلا ہے جانب شبیر ایسی شان سے، مل رہی ہے زندگی کو زندگی قرآن سے، جب ضمیر ہر نے کلمہ پڑھ لیا شبیر کا، آگہی اس کو ملی پھر کل کے کل ایمان سے۔ اور یہ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر یقیناً جس طریقے سے مختلف دنوں کے اندر مختلف شہادتیں ولادتیں پڑھی جاتی ہیں، اسی طریقے سے محرم کی بھی ایک خاص کیفیت ہے، اور محرم کے اندر بھی کچھ شہادتیں مخصوص دنوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ 7 کا دن کربلا محلہ میں آج کی شب جناب قاسم علیہ السلام کی مہندی نکالی جاتی ہے، جناب قاسم علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اب آپ تقریباً بین الحرمین میں اگر ویوز دیکھ رہے ہوں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ جوان لڑکوں نے سفید کپڑے پہن رکھے ہیں، اور جس طریقے سے جوان لڑکے کی شادی کے لیے اسے آمادہ کیا جاتا ہے، اس طریقے سے عراق میں ایک رواج ہے کہ سفید لباس جو ہوتا ہے دولہا دلہن کے لیے، یہ شادی کا لباس شمار کیا جاتا ہے، خوشی کا لباس شمار کیا جاتا ہے۔ 7 محرم سروں پر مہندیاں رکھ کے باپ اپنے بیٹوں کو جناب قاسم علیہ السلام پر فدا کرنے کی نیت سے سفید دشداشہ جسے کہتے ہیں عراقی زبان میں، ہمارے یہاں جبہ سمجھتے ہیں، لمبا چوغا کہہ لیتے ہیں کچھ علاقوں میں، بڑا پیراہن کہہ لیا جاتا ہے، وہ پہنا کے لائے ہیں تاکہ جناب قاسم علیہ السلام پر فدا کرنے کی نیت سے جناب قاسم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہ برگزار کیا جائے، اور جناب قاسم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کر دیا جائے۔ ازل ابد کو برابر حسین دیکھتے ہیں، ازل ابد کو برابر حسین دیکھتے ہیں، خدا کی نظروں سے منظر حسین دیکھتے ہیں، وضو تمام ہوا وہ سرے مصلی ہیں، وضو تمام ہوا وہ سرے مصلی ہیں، کریں رکوع پیمبر حسین دیکھتے ہیں، غبار اٹھتا ہے کوفے کی سمت سے کیسا، غبار اٹھتا ہے کوفے کی سمت سے کیسا، حبیب ہوں گے جو ہنس کر حسین دیکھتے ہیں، سحر ٹھہر ابھی ایک صف ادھر سے آئی ہے، سحر ٹھہر ابھی ایک صف ادھر سے آئی ہے، سپاہ شام کے اندر حسین دیکھتے ہیں، کہاں کہاں پہ 72 مکان بنانے ہیں، کہاں کہاں پہ 72 مکان بنانے ہیں، زمین پہ نقشہ بنا کر حسین دیکھتے ہیں، ہر ایک زبان پہ جاری ہے کلمہ انکار، ہر ایک زبان پہ جاری ہے کلمہ انکار، سوال والے 72 بہتر حسین دیکھتے ہیں، سوال والے 72 حسین دیکھتے ہیں، عجیب ربط ہے اصغر کے تیر پر ہے نظر، عجیب ربط ہے اصغر کے تیر پر ہے نظر، تبسم علی اصغر حسین دیکھتے ہیں، نکیر پوچھے تو کیا پوچھے سامنے ہے علی، نکیر پوچھے تو کیا پوچھے سامنے ہے علی، سوال کیا کرے منکر حسین دیکھتے ہیں،
ہے کون کون کہاں اور کیسی حالت ہے کون کون کہاں اور کیسی حالت ہے، خدا کے فرش عزا پر حسین دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں بچھا ہے کہاں پہ فرش عزا، میں دیکھتا ہوں بچھا ہے کہاں پہ فرش عزا، چلے گا کیسے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں۔ سوال نامہ اعمال کون دیکھتا ہے، سوال نامہ اعمال کون دیکھتا ہے، جواب ایک ہے اکبر حسین دیکھتے ہیں، جواب ایک ہے اکبر حسین دیکھتے ہیں۔ کربلا، امام حسین علیہ السلام، محرم، یہ سب چیزیں ایک ساتھ ہو گئی ہیں، اور آپ لوگ یقیناً امام حسین علیہ السلام سے وابستہ ہیں، اسی لیے محرم میں ہر ذاتی چپکلش، ہر ذاتی بات، ہر ذاتی قصہ، ہر ذاتی رنجش چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام کے سامنے، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، امام بارگاہوں میں اور ذکر اہل بیت علیہ السلام میں آپ سب یکجا ہو گئے ہیں۔ محرم ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے، اسی لیے ہم نے ہر چیز کو بھلا دیا ہے۔ محرم ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی مودت کے اجر کو عطا کرنے کی، ادا کرنے کی کوشش کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ رسول کے چھوڑے ہوئے ثقلین، ان کے ساتھ نظر عقیدت پیش کرنے کو ہمیں آمادہ کرتا ہے، اور ہم قرآن سے تو وابستہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی کو اجاگر کرنے کا درس دیتا ہے محرم، کیونکہ امام حسین علیہ السلام محرم الحرام میں شہید ہو گئے ہیں۔ 7 محرم ہے، 7 محرم کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کے، میں لشکر کہوں یا قیدی قافلہ کہوں، یا میں کہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے مہمان قبیلے کو پانی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ 7 محرم، 7 محرم پانی بند کر دیا گیا ہے، خیموں کو، امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو، وہ نہر جو کربلا میں بہتی تھی، نہر القمی کہہ لیں، دریائے فرات کہہ لیں، نہ جانے اس سے کس طریقے سے اسلام کا دعویٰ کرنے والے، اسلام کا ادعا کرنے والوں نے بچوں پر بھی رحم نہیں کیا، اور نہر سے خیمے ہٹانے کا آرڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب مولا عباس علیہ السلام کے لیے بڑا سخت ہے، لیکن امامت کا حکم ہے، لہذا مولا عباس علیہ السلام نے حکم کو قبول کر لیا ہے، خیمے ہٹا دیے گئے ہیں۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔
ہے یاد تشنہ لباں اور آنکھ تر بھی نہیں، بجا کہ ہے یہ عبادت مگر ادھوری ہے، بغیر اشک بہائے نہ لیجیے نام حسین، نماز پڑھنے سے پہلے وضو ضروری ہے۔ آج کا دن 7 محرم الحرام گزر گیا، 8 کی شب لگی چاہتی ہے، اور آج کا دن ہمیں چند چیزوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ نہ جانے جی تو چاہتا ہے ساری کربلا کو چند لفظوں میں سمیٹا جائے، لیکن یہ وہ سمندر ہے جو الفاظوں میں سمایا نہیں جا سکتا۔ کربلا، امام حسین، مولا حسن، مدینہ، یہ سب چیزیں ایک ساتھ اکٹھی کرنی ہو تو ایک نام ہی ذہن میں آتا ہے، قاسم۔ قاسم سے یاد آتے ہیں قسیم النار والجنہ، قاسم سے یاد آتے ہیں امام حسن مجتبی، قاسم سے یاد آتی ہے کربلا، قاسم سے یاد آتی ہے مہندی، قاسم سے یاد آتی ہے ماں کی حسرتیں، قاسم سے یاد آتی ہے جناب صغرا، قاسم سے یاد آتی ہے جناب ام البنین، قاسم سے یاد آتے ہیں مولا عباس، قاسم سے یاد آتی ہے وہ شادی، وہ رسم حنا، یہ سب چیزیں، کیونکہ امام حسین کے محبت کے دسترخوان میں، امام حسین علیہ السلام کے محبت کے قافلے میں ہر چیز لائی گئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا اذان صبح ہو گئی ہے، اذان صبح ہونا تھی کہ مدینے میں کوہرام ہوا، جناب صغرا رو پڑی ہے، بی بی ام سلمہ رو پڑی ہے، جناب زینب کبریٰ رو پڑی ہے، لیکن ایک ہے جو بہت زیادہ مضطرب ہے۔ جب بھی کوئی شہید آمادہ ہونے کے لیے آتا ہے، ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم نہیں جاؤ گے کیا؟ یہ واحد کارزار ہے جہاں پہ مائیں اپنے بچوں کو مرنے کے لیے بھیجنا چاہتی ہیں۔ حالانکہ مائیں اپنے بچوں کو جوان کرتی ہیں کہ سہرے دیکھیں گی، خوشیاں دیکھیں گی، لیکن کربلا وہ بن ہے جہاں پہ مائیں اپنے بچوں کے جنازے دیکھنا چاہتی ہیں۔ کربلا وہ کارزار ہے جہاں پہ مائیں اپنے بچوں کے چھدے ہوئے سینے دیکھنا چاہتی ہے۔ جب بھی کوئی جاتا ہے تو جناب قاسم کو ماں بھیجتی ہے، بی بی ام فرما اپنے بیٹے کو بھیجتی ہے۔ مولا حسین مدینے کی طرف رخ کر لیتے ہیں، نہ جانے آنکھوں کا گریہ چھپانا چاہتے ہیں یا نہ جانے بھائی کو یاد کرتے ہیں، لیکن جواب ایک ہی دیتے ہیں، بیٹا تم اپنی ماں کے پاس اپنے خیمے میں چلے جاؤ۔ بیٹا آ کے ماں کو کہہ دیتا ہے، اماں چچا جان نے یہ کہا ہے۔ جب بہت سے شہید ہو گئے نا، بہت زیادہ شہید ہو گئے، آ کے جناب قاسم چچا کے سامنے گریہ کرنے لگے ہیں کہ چچا کیا مجھے شہید ہونے کی اجازت نہیں دیں گے؟ مولا حسین نے کہا تم میرے اکلوتے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں کس طریقے سے جانے دوں، تم اپنے خیمے میں چلے جاؤ۔ جب یہ حال دیکھا تو مولا حسین کا پیغام ماں کو جا کے سنایا۔ ماں نے کہا بیٹا تمہارے بابا نے ایک وصیت کی تھی، جب زندگی میں بہت بڑی کڑی مصیبت آ جائے نا تو یہ قاسم کے گلے میں تعویذ بندھا ہے، اسے کھول کے دیکھ لینا۔ کربلا کے بن میں ہر کوئی جا رہا ہے، میرے پاس حسین مولا پر کسی کو قربان کرنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی ایک بیوہ ماں پر کہ امام وقت محتاج ہو اور میں کچھ قربان نہ کر سکوں۔ کہا لاؤ بیٹا یہ تعویذ کھولتے ہیں۔
तावीज़ खोला गया। मौला हसन के हाथों की तहरीर की खुशबू ने खैमे को मुअत्तर कर दिया। क्या लिखा था? भाई हुसैन, तुम्हारे भाई हसन की तरफ से ये तहरीर है, जब करबला के कारज़ार में घिर जाओ ना तो मैं तो तुमसे पहले चला गया हूं, उम्मत ने मुझे जफा का जहर दे दिया, लेकिन मैं तुम्हारे गम में शरीक रहा, तुम्हारे जनाजे को पामाल किया जाएगा, लिहाजा मैंने तुम्हारी तासीर करते हुए अपने जनाजे पे मदीने में नाना के शहर के अंदर अपने ऊपर तीर बर्दाश्त कर लिए हैं, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। भैया भैया, ये मैं तो नहीं आ सका, मेरे बेटे को अपने ऊपर कुर्बान करने के लिए मेरा नजराना कबूल कर लो। ये तहरीर देखी, अगर कोई माँ और होती दिल दहल जाता, लेकिन खुशी के आंसू चेहरे पर रवा हो गए हैं। जनाबे कासिम बड़े खुश हुए, जल्दी जल्दी तैयारी पकड़ी है, दौड़ते हुए खैमे से बाहर निकले हैं। अभी पहला कदम ही बाहर निकला था, मौला हुसैन की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए हैं। शायद इमामत के इल्म ने बता दिया है कि मौला हुसैन को मौला हसन का हुक्म पहुंच गया है। जब करीब गए तो रोना शुरू किया। कहा, बेटा क्या चाहते हो? कहा, बाबा ने मुझे एक अम्र किया जो मेरे गले में था, ये हाजिर है। मौला ने भाई की तहरीर को देखा, आंखों से लगाया, चूमा और रोने लगे। मदीने की तरफ रुख किया। एक याद आई, अब याद आई। कहा, सच कहा मेरे भैया, ला यौम का यौम कया अबा अब्दुल्ला, वाकई भैया मेरा दिन आप जैसा नहीं है। आप थे, मदीना था, लेकिन क्या बताऊं भैया, अली अकबर चले गए, अली असगर चले गए। मैं किस तरीके से आपकी निशानी को कुर्बान होने के लिए आमादा करूं। कहा, कासिम मुझे भी एक वसीयत की थी मेरे भैया ने, कहा था कि मेरे बेटे की शादी जरूर करना। आमादा किया। करबला का बन, पानी तो है नहीं, क्या किया जाए? न जाने तारीख क्या कहे क्या ना कहे। बस दिली एहसासात ये जरूर कहते हैं, माओ की हसरत होती है कि बेटों के हाथों पे मेहंदी लगाई जाए, आमादा किया जाए। बाप की याद भी बड़ी आती है शादी के दिन। ना बाप है, ना पानी है, लगता है माँ ने आंखों के अश्कों से मेहंदी को बनाया होगा, मेहंदी गूंद के हाथों पे लगाई होगी, या खाके करबला को हाथों पे रख दिया होगा। मौला हुसैन ने भी जनाबे कासिम का अक्द अपनी बेटी से कर दिया है। अभी हुजले उस उरूसी में कदम ही रखा है कि एक आवाज आई, हुसैन क्या घबरा गए हो जंग से? हुसैन क्या कोई भी नहीं रहा तुम्हारा? वो जिसके कबीले का कोई ना बचा हो, उससे ये तकाजा किया जाए। मौला हसन का खून कहां बर्दाश्त कर सकता था। जनाबे कासिम ने ये आवाज सुनी, बाहर आ गए। मौला हुसैन से कहा कि मौला अब तो आमादा कीजिए, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि लोग मुबारजा करे और मैं आराम से रहूं। मौला हुसैन ने आमादा किया है, नुशाहे दूल्हा को इस तरीके से आमादा किया है कि ऐसे कोई भी आमादा नहीं हुआ था। आमादा किए गए हैं किस तरीके से? सफेद लिबास पहनाया गया है। मौला हुसैन ने जनाबे कासिम के सर के अमामे को इस तरीके से बांधना शुरू किया है कि ताहतुल हनक बना के रख दी है।
گھوڑے پر سوار کرنے کا وقت آیا ہے تو مولا حسین نے جب گھوڑے پر سوار کیا پاؤں ٹھیک طریقے سے رکاب تک نہیں پہنچتے ہیں، سوار ہوئے ہیں، قربان ہونے کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ جناب قاسم حالانکہ کم عمری ہے لیکن 13 سال کے قاسم نے وہ مبارزہ کیا ہے کہ کربلا کی سرزمین تھرا اٹھی ہے۔ ایک مرتبہ آواز آئی کہ چچا میری مدد کو آؤ۔ چچا جو پہنچے ہیں پکارتے ہیں قاسم کہاں ہو؟ قاسم نے اپنے نام کی لاج رکھ لی ہے، کبھی دائیں سے آواز آتی ہے کبھی بائیں سے آواز آتی ہے۔ کربلا کی سرزمین کہتی ہے قاسم کو کربلا نے اپنے اندر سمو لیا ہے۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔